أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے. پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ان آیات میں فرمایا ہمارے دلوں پر پردے ہیں. انہوں نے مذاق اڑانے کے طور پہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اس کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے. مزید فرمایا مصدقو تصدیق کرنے والا. قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ان کتابوں نے قرآن پاک کے نازل ہونے کی خبر دی تھی. قرآن کے آنے سے خبریں سچی ہو گئیں. ما عرفو جانا پہچانا نبی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے. اس طرح دعا کیا کرتے کہ یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح اور نصرت عطا فرما. اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگا کرتے تھے، اب جب وہ نبی اکرم تشریف لے آئے ہیں تو تم ان سے منکر ہو گئے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی. یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ کرام آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول رہا کہ سلف اور صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. اے اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صدق اللہ العظیم.